إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر سے اس نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے رب کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو استعمال کریں، یعنی آنکھوں سے، کانوں سے، جسم سے اللہ کے ذکر کی اس محفل میں پریزنٹ ہو اور اس کو ہر چیز کو سنیں اور سمجھیں، ورنہ شیطان تو ہمیں ہر وقت بزی ہی رکھتا ہے، ہزار کام یاد دلاتا ہے، فلاں کام کر لو فلاں کام، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شرکت کو، اپنے دین کی محفل کی شرکت کو ممکن بنایا ہمارے لیے، تاکہ ہم سب آخرت میں جا کے اس کا اجر پا سکیں اور دنیا میں بھی برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے بعد میں سن لینا، ریکارڈنگ سن لینا، پھر وہ موقع ہی نہیں آتا کہ ہم بیٹھ کے ریکارڈنگ سنیں نا، لیکن ایسی محفلوں کی، ذکر کی محفلوں کا ثواب بے انتہا ہے، اس ثواب سے وہ محروم کر دیتا ہے شیطان، کیونکہ اس محفل کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام شرکاء کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں، انگنت چوٹیاں، ان کو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تمام شرکاء جو دین کی محفل میں، جو میرا ذکر کی محفل ہے جمع ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تم مغفرت کی دعائیں کرو۔ سبحان اللہ، ہمیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، اور دیکھیں اللہ کا رحم و کرم ہم پر کتنا زیادہ ہے۔ یہ سارا تو دنیا کا انعام ہے، اور آخرت میں کیا انعام ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اَيْنَ مُتَحَابِّينَ بِجَلَالِيَ الْيَوْمَ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے ذکر کی محفل میں جمع ہوتے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ اُذِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، آج ہم انہیں اپنے عرش کے سائے تلے سایہ دیں گے، یوم لا ذل الا ذلی، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور کہیں پہ ہر شخص اپنا سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ دینی محفلوں میں جمع ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکاریں گے اور کہیں گے کہ منادی آئے گی، آواز آئے گی قیامت کے دن، اور اس چھوٹی سی ذکر کی محفل کا بھی وہاں پہ ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بلائیں گے، کہہ دیں گے آ جاؤ ہمارے عرش کے سائے تلے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کا شمار اس ایسی محفل کا شمار جو ہے اپنی آخرت کی، اپنے عرش کے سائے تلے میں ہمیں لے لینا، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے اس میں عجیب فضیلت ہے، عجائب ہے، بشارت ہے، اور تحذیر ہے، ڈرانا ہے، خوف ہے، اور بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں، ہوپ بھی ہے، ہر طرح کی چیز سے بھری پڑی ہے، اور بس بات یہ ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ اس میں، کتنی زیادہ ہمیں خوشخبریاں ہیں۔ تو آج ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 سے لے کے 70 تک، صرف 4 چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں بالکل، آج ہم ان کا ذکر کریں گے، اور اسی کے ٹاپک، جو آج کا ٹاپک ہے نا، فرینڈشپ فار دا سیک آف اللہ، کہ اخوہ فی اللہ، آج ہم اس کو اسی کے
پیرائے میں ڈال کے پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ چلیں قرآن کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 to 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ آج ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلے اس آیت کے کیا معنی ہیں اس کو غور سے سنیں گے۔ الاخلاء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اخلاء آپ سب کو پتہ ہے کہ خلیل کی جمع ہوتی ہے۔ خلیل کون ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سے اخلاء ہوں گے، دوست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی یعنی غیب کی خبر بتاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی نا، اس کو ہمیں یقین کرنا ہے، لازم یقین کرنا ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاء جو ہیں تمہارے دوست یار جو دنیا میں تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کہا ہے الاخلاء یومئذ، کون سا یوم؟ قیامت کا دن۔ انہوں نے کہا جب یہ قیامت کا دن ہوگا، یومئذ بعضهم لبعض عدو، بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن، عدو بن جائیں گے۔ ہم تو دنیا میں انہیں دوست سمجھ رہے ہیں نا، وہ عدو بن جائیں گے اور دشمن بن کے کریں گے کیا؟ اور ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ مصیبت آئی، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گئے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے کس کے؟ متقی لوگوں کے۔ متقی لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ ان کے اخلاء جو دنیا میں ہوں گے نا، وہ قیامت میں بھی ان کے دوست ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ کہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہ لعنت ملامت کریں گے۔ اور اس لعنت ملامت کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ اس محبت کے پلٹنے کی اصل وجہ کیا ہوگی؟ کہ انہوں نے غیر اللہ کے لیے محبت کی تھی۔ کسی کو دنیا میں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے پیار کیا چاہا، اور کسی کو اپنی دوستی کی وجہ سے، دنیاوی دوستی کے اس سے، کسی کو اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے کہ بہت امیر آدمی ہے، اس سے دوستی کرو یہ کبھی فائدہ دے گا۔ کسی کو اپنی شہوت کی وجہ سے پیار کیا کہ اپنا بیوی ہے یا دوست ہے، ان کو شہوت کی وجہ سے اپنے پیار کریں۔ کسی کو اپنے لہو و لعب، اپنا کھیل کود تماشا، آج کل تو دیکھ رہے ہیں نا آن لائن کتنے گیمز ہوتے ہیں، سارے بچے بیٹھ کے گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، سارے گروپ میں بیٹھ جاتے ہیں بچے اور انٹرنیٹ پہ گیمز چل رہے ہیں۔ تو یہ کتنا، یہ دوستی کیا ہوگی؟ دنیا کی۔ یہ دنیا کی ساری دوستی پلٹ جائے گی قیامت میں۔ سب ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے کہ تم نے میرا ٹائم ویسٹ کیا، تم نے میرا وقت ضائع کیا، تم نے مجھے اللہ کا کام نہیں کرنے دیا، تم نے ہماری نمازیں قضا کروائیں۔ تو مطلب سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا اس وقت، کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہوش آ جائے تو اس دنیا ہی میں ہوش آ جائے، وہی بہتر ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ذرا سا غور سے دیکھیے گا، سمجھیں سب لوگ، ہم لوگ، تو پھر ہمارے دلوں میں اتر جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر اس پہ عمل بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ سوائے متقی، الا المتقین، سوائے ان کے، کون؟ کی جو متقی تھے، یا اتنی دنیا میں بھی وہ پیار کرتے تھے للہ اور فی اللہ، ہے نا، اللہ ہی کے لیے، للہ و فی اللہ ہی ان کا پیار تھا۔ یہ نہیں کہ ان کا پیار دنیاوی ان سب چیزوں سے جو ابھی اوپر بتائی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے نہیں پیار کرتے تھے۔ وہ اخلاء جو تھے، اصل اخلاء تھے، اصل خلیل تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے، صدیق تھے، فائدہ مطلب ایک دوسرے کو فائدہ کروانا چاہتے تھے کہ وہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے کام آئے، اور آخرت میں بھی جب اٹھائے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔
پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی، پیار سے اللہ تعالیٰ ثواب کا ذکر کر کے کہتے ہیں، سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو یا ولدی یا بنتی، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، ایسے پیار سے کر کے بلاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ادھر آؤ یہ کام کر دو، تو پھر اس وقت ہمارا بچہ بھی کتنے پیار سے اس بات کو جب سنتا ہے، ماں باپ اتنے پیار سے بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بہت ہی شوق سے وہ بھی آ کے آپ کا کام کر کے جاتا ہے نا، اچھی طرح سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پیار سے بلا رہا ہے ہم کو، کہتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو مطلب سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کے اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی مستقبل میں کوئی خوف ہوگا تم پر۔ تو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس کا ثواب کیا دے رہے ہیں کہ اب تم پر سے تمام خوف جو دنیا میں تھے، تکلیفیں تھیں اور کچھ بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہ آج کے دن ہوگا اور نہ آج کے بعد مستقبل میں جتنے بھی دن گزریں گے نا، تو اب کوئی تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ نہ خوف تو کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے نا، مستقبل کا، کہ آئندہ ابھی ہو رہا ہے اور مستقبل میں۔ اور پھر تحزنون کیا؟ حزن جو ہوتا ہے انسان کو، جو غم جو ہوتا ہے ستائے رکھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یعنی جو چیزیں پاسٹ میں جو ہے گزری ہوئی، وہ ساری چیزیں، وہ غم، نہ کسی چیز کا غم ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ خوف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں کیا اجر دیں گے، اس کا ثواب کیا دیں گے، کہ جب تم نے دنیا میں میرے لیے دوستی کی ہوگی تو ان کے ثواب کا ذکر اللہ نے کہا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن کوئی نہ تمہیں خوف ہوگا نہ کوئی فیوچر میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بتا رہا ہے کہ یہ آخر کون لوگ ہوں گے یہ دنیا میں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ڈسکرائب کر کے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی صفت بیان کرتا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پہ، وہ کانوا مسلمین، اور وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اقرار باللسان کہے، تصدیق کرے، یعنی زبان سے کہے، اقرار کرے دین کا اپنے، و تصدیق بالقلب، اپنے قلب سے، دل سے ایمان بھی لے آئے، اور پھر عمل بالجوارح، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں سے کر کے دکھائے، یعنی کلمہ پڑھ لیا اور کہہ دیا مسلمان ہے، نہیں، ایسے نہیں چلے گا، آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر آپ کو دل سے یقین کرنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو کوئی اللہ کی اس میں مدد کرے، اور تیسرا کام کیا ہے کہ آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے اللہ کے آرڈرز ہیں ان کو مان کے اپنے ہاتھ پاؤں سے کر کے تصدیق کرنا ہوگا کہ واقعی آپ لائے ہیں، یعنی کہ آپ ولنگلی سارا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کو سرنڈر نہیں کر رہے ہیں اسلام کے لیے۔ سرنڈر تو کون ہوتا ہے؟ گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو سرنڈر کر دیں، وہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں کیا نا اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں چوائس دیتا ہے، وہ کہتا ہے سبمٹ ٹو دا ول آف اللہ، یعنی اپنے کو اللہ کی اطاعت کے لیے سبمٹ کرو، اپنے کو اطاعت کے لیے خوشی سے ولنگلی جاؤ اور ایکسیپٹ کرو کہ ہاں اللہ ایک ہے، پھر اس کے بعد یقین کرو، اور پھر اس پہ نماز روزہ خوشی خوشی پڑھو۔ یہ نہیں کہ کوئی بوجھ، جیسے گدھے نے اپنے پیٹھ سے بوجھ اتارا اور پھر خالی ہو کے ہنستا ہوا چلا گیا، خوش خوش اچھلتا ہوا، ایسا نہیں کرنا ہے نماز کو۔ نماز کو پڑھنا ہے تو سمجھ کے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم وہ پڑھ رہے ہیں، تو دل، دماغ، ہاتھ پاؤں، ہر چیز سے حاضر ہو کے وہ کرنا ہے۔ ورنہ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ اقرار تو کیا تھا اب وہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے بھی نا، لیکن وہ اقرار کر کے اوپر سے زبان سے کر گیا لیکن دل سے نہیں کیا، اور پھر وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سب کام کرتا تھا، لیکن اس کا کچھ نہیں قبول ہونا۔ کیوں نہیں قبول ہوگا؟ کیونکہ وہ تو منافقت کر رہا تھا۔ اسی طرح ابو طالب کا بھی آپ سب نے سنا ہی ہوا ہے کہ وہ انہوں نے زبان سے نہیں کیا، حالانکہ وہ دل سے 100% یقین کرتے تھے اور وہ عمل بھی نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ تینوں چیز جب تک نہیں کریں گے تو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ وہ ایمان بھی لائے ہماری آیت پہ، اور پھر وہ مسلمان بھی تھے کہ انہوں نے خوشی خوشی ہمارے دین پہ عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ پھر آخری آیت ہے کہ اس میں بشارت دی ہے، کیا بشارت دی ہے؟ ادخلوا الجنہ
آؤ اور داخل ہو جاؤ ہماری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ انتم و ازواجکم تحبرون، کہ تم اور تمہارے جوڑے، یہاں پہ پکار کے کہا گیا ہے کہ آؤ تم لوگ جوڑے کی شکل میں داخل ہو جاؤ اس کے اندر۔ اب یہ آپ سوچیں گے نا کہ جوڑے کون سے، تو یہ جوڑے جو دنیا میں جوڑے ایک دوسرے کے بنے، اس کو نہیں کہا گیا ہے یہاں پہ جوڑے کی شکل میں۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا بچے دو ہاتھ پکڑ کے گھومتے ہیں، میاں بیوی ہاتھ پکڑ کے کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں محبت سے، یعنی کہ وہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جن کے اعمال ایک جیسے ہوں گے، جن کے اعمال بعض کے یہاں دنیا میں ہسبینڈ کے اعمال اچھے ہیں تو بیوی کے نہیں ہیں، کہیں بیوی کے اچھے ہیں تو ہسبینڈ کے نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہ یہ والے لوگ وہاں پہ بھی ملیں گے، نہیں، وہاں پہ دونوں جو آئیں گے ایکول، جن کا عمل ایک جیسا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہر چیز کا کہ بیلنس، جو ہر میجرمنٹ کرنے کا جو اصل پیمانہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا، جس میں تو ایک رتی ذرہ برابر بھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ پیمانہ وہاں پہ اس سے پتہ چلے گا کہ کون کون سے نیک عمل کے کون سے لوگ کن کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں، کون کنہیں پیار کرے گا، کون کن کے ساتھ خوش رہے گا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں ان جوڑوں کو ملا دے گا اور وہ جوڑوں کو آرڈر دے گا کہ ادخلوا الجنہ، آؤ اور جوڑوں کی شکل میں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور خوشی 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 اس وقت۔ اب دنیا میں مطلب پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی بیوی نہیں اچھی تو وہ رو رہا ہے، کسی کے میاں نہیں اچھے ہیں تو وہ رو رہا ہے، نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ٹائم ہے، یہ تو ایک وقت پاس کرنے کا ایک موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بس ٹھیک ہے، تم اس کے اندر اپنا عمل کرو اور اس کا رزلٹ آخرت میں ملنا ہے۔ تو ہمیں اس امتحان کو ہنسی خوشی، یعنی ہر کام ہمیں کرنا ہے خوش ہو کے، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو تم چاہو بھی گننا تو تم گن ہی نہیں سکتے، nobody can count نا، کچھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے، ہر طرح کی صحت کی، اور وقت اتنا جو ہمیں ملتا ہے، تو ہر چیز کا تو حساب لیں گے نا اللہ تعالیٰ، کہ تمہیں ہم نے صحت دی تھی تو تمہیں ہم نے وقت دیا، تو تمہیں جوانی دی تو بڑھاپے تک پہنچایا، یہ کیا، تو ان سب کا ہمیں جواب دینا ہے، تو یہ سب کو اچھی طرح جتنا ہم گزاریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں ملے گا اللہ کے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا آؤ تم لوگ جوڑوں کی شکل میں داخل ہو جاؤ، اور یہ دوست احباب کس حال میں داخل ہو؟ تحبرون، خوشی خوشی سعادت کے ساتھ، اور وہاں تمہارے اوپر انعام کیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، اونچا اونچا مرتبہ تمہیں ملے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، ہمارے اعمال کے مطابق ملے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کا چھوٹا عمل زیادہ مل گیا اور دنیا میں کم عمل کیا زیادہ مل گیا، وہاں یہ دنیا میں زیادہ گناہ کر رہے ہیں اور معاف نہیں ہو رہا ہے۔ کیا پتہ کتنے نیک لوگ ہیں کہ جن کے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دے، یہ اللہ بس گناہ کبیرہ کو باقاعدہ معافی مانگنا ہوتا ہے، اور صغیرہ کو تو اللہ تعالیٰ یوں بھی نماز وضو، اور ایک نماز سے دوسرے نماز، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے سورہ کہف پڑھنے پہ بہت طریقے سے دنیا میں معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر آخرت میں اٹھاتا ہے پاک صاف کر کے۔ تو یہ تمام اس کے معنی تھے جو ہم نے ابھی آپ کو یہ بتایا۔ اب ہم اس کی مثال دیکھیں کہ مثال کیا ہے اخوہ فی اللہ کی، کہ یہ آپ کی فرینڈشپ فار دا سیک آف اللہ واقعی ہے، للہ ہے یا نہیں ہے، فی اللہ ہے یہ دوستی کہ نہیں ہے، اور صرف اللہ کے لیے، اس کے دین کی وجہ سے جو لوگ ایک دوسرے سے رشتے جوڑتے ہیں، یا اپنے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن، دینی بہن بھائی سمجھتے ہیں، اخوت فی اللہ کا حق جو ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، یہ مومنین اور متقین ہی کے درمیان ہوتی ہے، اور کسی کافروں کے درمیان نہیں ہوگی۔ یہ کافروں کی دوستی کافروں کے لیے ہوگی، وہ وہیں لے جائے گا جس کے ساتھ المرء من احب، جس کو پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھا لیا جائے گا آخرت میں نا۔ اور تو دنیا میں اللہ کا سب سے جو غریب ترین حقیر بالکل بندہ جس کو دنیا میں سمجھیں گے، تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن وہ اعلیٰ مقام پہ ہوگا، وہ نور کے اس پہ ممبر پہ کھڑا ہوگا، اللہ کے اتنی اس کی ویلیو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ڈالے کہ ہم لوگ اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکیں۔ اس کی مثال آپ سب نے دیکھا ہے نا کہ جیسے انصار مدینہ کے پاس مہاجرین مکہ جب آئے تھے تو ان کی اخوہ فی اللہ کی مثال آپ نے دیکھی تھی کہ اس میں
ان میں اثار اور قربانی کا ایسا جذبہ پایا جاتا تھا، ایسا جذبہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے بزنس کو، اپنے پیسے کو، دولت کو، یہاں تک کہ اپنی بیویاں طلاق کر کے دے دیتے تھے کہ یہ تم لے لو، اور یہ اس طرح، اور کہتے تھے جو آپ کو پسند ہے وہ چوز کر لیں۔ ہم لوگ کریں گے کبھی؟ آج فلسطین کا کیا حشر ہے، آج دنیا میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا اثار اور قربانی کا جذبہ ہے۔ ماشاء اللہ ہے بھی، بہت سارے لوگ ہیں جو کر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو بلائے گا۔ اخوہ فی اللہ کی مثال کے لیے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو آج اتنی اتنی مدد کر رہے ہیں جگہ جگہ۔ ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے دولت بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں پاور جان سب کچھ ہے، لیکن مسلم امہ سوئی پڑی ہوئی ہے، وہ اثار قربانی کا کوئی جذبہ نہیں دکھا رہی ہے اخوہ فی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، سمجھ دے کہ ہم دنیا میں ہمارا جاگ جائیں اور یہ جذبہ ہم ادا کر سکیں۔ تو یہاں ایثار کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر اپنے نفس کو اپنے نفس کے اوپر اپنے دینی بہن بھائی کو ترجیح دیا جائے، اس کو فضیلت دی جائے، مال میں، دولت میں، اولاد میں، سب میں، بزنس میں، اسٹیٹس میں، ہر چیز میں، جیسا کہ ان لوگوں نے کیا۔ افغانستان کا جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان میں کیا تھا نا، اتنے افغانی آئے تھے پاکستان میں، بہت انہوں نے ویلکم کیا، بہت، تو وہ بہت بڑی علامت تھی اس وقت، جو جذبہ تھا، سیکشن لگا دیا تھا افغانستان پہ پورے دنیا سے، تو پاکستان میں آ کے وہ رہے، انہوں نے بزنس کیا، انہوں نے اپنے گھر بار بنائے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ خلاف اللہ کی، اخوہ فی اللہ کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں ابھی تھوڑے ہی سے سالوں پہلے۔ تو اسی طرح سے ہم سب کو آج بھی کرنا چاہیے کہ آج دنیا میں کس طرح آج دیکھ رہے ہیں افریقن کنٹری سے کیسے ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل رہا ہے آدمی، کتنا 31-34 ایئر کا ہے، وہ کر رہا ہے ابھی اخوہ فی اللہ کی مثالیں۔ دیکھیں آگے اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی عمران خان کو موقع ملے اور وہ سارا کام وہ حق ادا کر سکے، جس طرح اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا، UN میں بولا، امریکہ میں بولا، سب کام کیا۔ اللہ کرے کہ اس کو اتنا ساتھی مل جائے اخوہ فی اللہ کے، اور ہمارے ملک کی حالات بھی بدل جائے۔ اب اس کے اندر اخوہ فی اللہ کے اندر پھر حق بھی آ جاتا ہے ادا کرنے کا۔ کیا کیا حق ہوتا ہے اخوہ فی اللہ میں؟ یہ دیکھیں کہ جب ہم دینی دوستی کرتے ہیں تو کیا سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر کو اپنی اس آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے لیے کہا گیا ہے نا کہ ہم اپنے کو بچائیں، پھر اپنے دینی بہن بھائیوں کو بچائیں۔ تو اس کا حق ادا کرنے کی بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ اخوہ فی اللہ کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں جب بھی ہم کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں مسلم امہ میں، اپنے بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، ان کو نصیحہ کریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ واجب النصیحہ فی الدین۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نصیحت کریں۔ کسی کو آپ دین پر چلتا دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کی مدد کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاء اللہ آپ تو یہ سب کام کر رہے ہیں، آپ انہیں وہ مدد، بچوں کو، بڑوں کو، جو بھی ہے، آپ دیکھیں کسی کو حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی سے ہر شخص خوش ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کسی تعریف نہیں کریں، ورنہ تو وہ یہی لگتا ہے کہ حدیث کے مطابق مٹی اٹھا کے اس کو منہ پہ پھینک دو۔ ایسا نہ کرے کوئی کہ تکبر ہو جائے دوسرے میں، لیکن چھوٹی موٹی بچے کوئی اچھا نیک کام دین کا کر رہے ہیں، آپ نے ان کو گفٹ دے دیا، انہیں کچھ انعام دے دیا، اپنے دوست احباب ہیں ان کی آپ نے تعریف کر دی، اپنے بھائی بہن کی، تو یہ حوصلہ افزائی کرنا، مدد کرنا، یہ جائز ہوتا ہے۔ تو اور اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا دینی بہن بھائی برائی پہ چل رہا ہے تو نصیحت کریں، آپ اسے بتائیں، آپ تنہائی میں لے جائیں، یہ نہیں محفل میں بیٹھ کے اس کی بے عزتی نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اس میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے تو اس کو نقص کو دور کرنا آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کی بے عزتی کرنا نہیں، بلکہ اس کو اکیلے تنہائی میں لے جائیں، اس کو نصیحت کریں۔ جھوٹ بول رہا ہے تو کہیے کہ دیکھیں جھوٹ، کاذب کو اللہ نہیں پسند کرتا ہے، کذاب لکھ دیا جائے گا اور اس کو نہیں معاف ہوگا، تو آپ جھوٹ نہیں بولیں۔ کسی کو دیکھا آپ نے آئی بروز بنائی ہوئی ہے تو کہیے کہ دیکھیں اللہ نے سارا میک اپ کرنے کو، ہر چیز کے لیے آپ کو کہا ہے، اجازت دی ہے، جتنا جو مرضی کر لو، صرف ایک آئی برو ایک ہی چیز تو ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو چھوڑنے کو کہا ہے کہ چھوڑ دو ایز اٹ از، جیسا بھی ہے۔ اسی طرح مردوں کو کہا ہے داڑھی چھوڑ دو، رکھ دو، جیسا بھی ہے، ہم نے تمہیں ایسا پیدا کیا تو ہم تمہیں مردوں کو ایک داڑھی سے
اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، عورتوں کو کہا ہے کہ اسٹاپ کر دو یہ اپنی آئی بروز بنانا، کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ تم اپنے کو یہ آئی بروز بنا کے خوبصورت بنا لو گی، بنانے والا میں ہوں، اللہ احسن الخالقین ہے نا۔ تو اللہ کے نے امتحان لینے کے لیے اگر چھوڑا ہے تو چھوڑ دیں اپنی آئی بروز کو، ابھی سے تہیا کر لیں کہ اب ہم ایک بال بھی اپنی آئی بروز سے نہیں اکھاڑیں گے۔ اللہ نے دل پورے جسم سے نہیں منع کیا، اگر عورت کی داڑھی پہ بال نکل رہے ہیں، گال پہ نکل رہے ہیں، تو وہ اس کو اکھاڑ سکتی ہے، اس کو نہیں منع کیا ہے، وہ سب آپ کر سکتی ہیں، ہاتھ پاؤں کا اکھاڑ سکتی ہیں، سب کر سکتی ہیں، صرف ایک عدد پتلی سی آئی بروز ہے جو آنکھ کے اوپر، اس کو صرف اللہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اتنا سا رکھا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی دینی بہن کوئی ایسا کر رہی ہے تو آپ اس کو تنہائی میں لے جا کے اس بات کو سمجھائیں گے تاکہ وہ یہ کام چھوڑ دے، اور اس کا ثواب اس کو بھی ہوگا اور آپ کو خود بھی ہوگا۔ تو اسی طرح جس کو بھی آپ دیکھیں، کوئی سود لے رہا ہے آپ کا دوست بھائی، آپ سے کہیے کہ دیکھو بزنس میں فائدہ ہے لیکن سود میں فائدہ نہیں ہے، اس پیسے کو ڈال کے انٹرسٹ کھانا، اس سے کیا ملے گا آپ کو، جبکہ یہ جہنم کی آگ میں لے جائے گی، آپ کے پیٹ میں بھی آگ جائے۔ تو میرا تو حق تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا پتہ کہ آپ کی نصیحت اس پہ اثر کر جائے اور اس نے عمل کر لیا اور آپ کو فائدہ ہو جائے، صحیح ہے۔ تو یہ ہے سب سے پہلا کام، حق ادا کرنا۔ یہ حقوق ہوا فی اللہ کا حق ہم اس طرح ادا کریں گے کہ تنہائی میں نصیحت کریں گے اپنے دینی بہن بھائی کو۔ دوسرا کیا ہے کہ حق اخیک فی قلبک، یعنی ہمارے قلب پہ، دل پہ اس کا کس اور کیسا حق ہوگا کہ ہم اس کے دل میں اپنے کینہ نہیں رکھیں، بغض نہیں رکھیں، دل میں کوئی بھی بات ہو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اس کو حسن زن سے لیں، عفو الوفا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے نا، سورہ اس میں ایک آیت ہے نا العفو کے لیے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنے دینی بہن بھائیوں کو اس کے ساتھ معافی کرتا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے، حسن زن رکھتا ہے وفا اور اس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی حسن زن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ سے ہم کیوں عفو الوفا کی امید رکھتے ہیں نا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے دینی بہن بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کریں، اگنور کر دیں، ہاں وہ شاید سمجھ کے اس نے نہیں بولا ہے، ہاں شاید اس نے غلطی سے کہہ دیا ہے، کبھی ہر وقت مطلب اس سے ہر بات کو نیگیٹو نہیں لیا کریں، کبھی بھی ہمیشہ دل کو اپنے صاف پاک رکھیں۔ جب انسان دل کو صاف پاک رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کو فالتو باتوں کا سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس کو اپنے اور ہزار کام ہوتے ہیں نا، جب جو لوگ بہت زیادہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپس میں رنجش پھیلانا یا غیبتیں کرنا یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ذرا ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ذرا چھوڑ دیا کریں، اپنے کام سے کام مطلب رکھیں اور ان کو ذرا لیو دیں، مطلب چھوڑ دیں، اس کو خود ہی ایک وقت آئے گا، خود ہی احساس ہوگا۔ تو خود آپ کوشش یا کریں کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کرتے ہیں۔ بلکہ یہ دعا بھی بہت اچھی ہے نا، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے، اس کے اندر پڑھ کے دیکھیے گا آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا، اور ایمان میں ہم سے آگے جو نکل گئے ہیں ان کو بھی تو معاف کر دے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے غل جو ہوتا ہے نا بغض اور یہ ہمارے دل میں نہ ڈالنا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے خلاف ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی غل، کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا انک رؤوف رحیم، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک مجھے پتہ ہے کہ تو رؤوف الرحیم ہے، تو اس لیے یہ والی دعا کریں تو اس سے آپ کا دل بہت صاف ہو جائے گا، بہت اچھا لگے گا، آپ کو بہت لائٹ فیل کریں گے۔ تو ہمیشہ اپنے دینی بہن بھائیوں کو عفو الوفا کا یہ حق بھی ادا ضرور کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور وفا کے ایک اور معنی کیا ہے،
وہ ہے کہ دینی بہن بھائی کوئی زندگی میں تو آپ اس کو بتائیں، لیکن اب وہ مر گیا ہے دینی بہن بھائی، تو آپ وفا کیسے کریں گے؟ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ کسی کو آپ بہت چاہتے ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ، آپ نے اس کے لیے مسجد بنا دی، روڈ بنوا دی، صدقہ کیا۔ آپ کے اس کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ دین سے ہٹ کے چل رہا ہے، تو آپ اس کا وفا کیسے کریں گے؟ جا کے آپ اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اتنے اچھے تھے، تو تم لوگ ایسی باتیں کرو کہ جس سے تمہارے ماں باپ کو ثواب ملے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم جو ہے بس مطلب جا کے ان کی فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، جب وہ تھے زندہ پوچھ لیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جائز کب ہوتا ہے؟ ناراضگی جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ ہمیشہ ناراضگی جو ہے بری چیز ہے۔ یہ ناراضگی کبھی کبھی فائدہ بھی کرتی ہے۔ کیسے فائدہ کرتی ہے؟ اس کی مثال کے آپ کو دیتے ہیں کہ کسی کو راہ حق پہ لانا ہے آپ کو، تو آپ اس سے ناراض ہو سکتی ہیں۔ جیسے شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ سود کا کام یہ کر رہے ہیں، یا بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر شرعی کام کریں، پردہ نہیں کر رہی ہیں شرعی۔ تو اس ٹائپ کی چیزیں ایک دوسرے سے ناراض، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے، اس طرح کر کے اگر کوئی دو، ویسے کہا گیا ہے نا 3 دن کی ناراضگی ہونی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں کوئی ہفتہ مہینہ بھی کوئی کسی سے ناراض ہو اور اس کا پارٹنر، اس کا دوست یا اس کا بچہ یا کوئی بھی اگر اس راہ حق پہ آ جائے، تو ایسی ناراضگی جائز ہے۔ اس ناراضگی کے اندر کوئی بھی منع نہیں ہے۔ آپ اس کو راہ حق پہ لانے کے لیے، اخوہ فی اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ایسی چیز جائز ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے، کرنا چاہیے۔ کہ جب ہم دیکھیں کوئی آپ سے بیک بائٹنگ کیے جا رہا ہے، آپ کہیے بھئی آپ سے تو جب بھی بات کرو آپ ہمیشہ بات کو گھما پھرا کے بیک بائٹنگ کی طرف، غیبت کی طرف لے جاتے ہیں۔ نہ مجھے اس سے مجھے فائدہ ہے، نہ آپ کو فائدہ ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو سوری بھائی، میں نہیں کر سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اور دنیا کے 1000 کام ہیں، چھوڑ دیں، ان سے بات نہیں کریں۔ تو یہ کرنا جائز ہوتا ہے، تو کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ہر وقت کوئی فلم دیکھنے اور ٹی وی اور ڈش ان سب پہ لگا ہوا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ سے نہیں بات کریں، بچوں سے یا کسی سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وفا کا طریقہ ہے، وفاداری کا، اخوہ فی اللہ کی وفاداری کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز کیا ہے کہ احترام الاخ، یعنی جو آپ کا جو دوست ہے نا، اس کا احترام، عزت کرنا، اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا دوسروں کے سامنے۔ جب کوئی آپ کا دینی دوست آپ کے سامنے آئے تو چاہے غریب ہے یا کچھ، تو آپ مسکرا کر اس سے ملیں، دل میں خوشی محسوس کریں۔ یہ نہیں کہ کہاں کی مصیبت آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، امیر ہے تو اس کو بڑے اچھے سے ویلکم کریں گے، غریب آ گیا تو آپ نے اس کا منہ بسور لیا۔ جیسے عبس وتولیٰ کے اندر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھنے آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے پاس نابینا ہے اور وہ تمہیں اتنی محبت سے تم سے دین سیکھنے آ رہے ہیں، تم ان کی طرف رجوع کرو۔ یہ نہیں کہ جو پیسے والے، اسٹیٹس والے، جن کو تم چاہتے ہو کہ ہدایت مل جائے، ان کو نہیں ملنی ہدایت، وہ تو میں جانتا ہوں کہ انہیں نہیں ملے گی۔ ان کے اوپر اپنا ٹائم اتنا ضائع نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے ہی لگ جاؤ، جو پیسہ ہے، پیسہ دیکھ کے اونچے لوگوں کو۔ تو ان کے اسٹیٹس کا خیال دونوں کا برابری سے ہمیں کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہم احترام کریں گے اپنے دینی بہن بھائی کا۔ اور اسی طرح خاطر تواضع کے لیے بھی، کہ اگر آپ کا کوئی دینی بہن بھائی آتا ہے تو چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کی خاطر مدارات میں یہ نہیں کہ امیر ہے تو آپ نے ادھار لے لے کے اس کے لیے اپنی ٹیبل سجا دی، ایسا نہیں کرنا ہے، پھر تو وہ آپ کا دینی دوست ہوا ہی نہیں۔ دینی دوست تو وہی ہوا کہ آپ کے اسٹیٹس، آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہے، جو بھی اس کا شربت ہے، پانی ہے، بسکٹ ہے، کوئی چھوٹی سی چیز سے بھی آپ خاطر کریں گے تو وہ خوش ہو کے مطلب رہے گا، تبھی اس کا مطلب آپ کی دوستی ریئل معنوں کی دینی دوستی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دوسرے کی مطلب اسٹیٹس کو دیکھ کے آپ نے اپنے اوپر ادھار کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اپنے دینی دوست کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کریں، یہ شر و برائی سے بچنے کے لیے دعا کریں، جس طرح ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہر چیز سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ غیبت بھی لوگ اگر اس کی کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، اس بیچارے کو تو نہیں پتا، آپ اس ظلم سے اسے بچائیں، اس غیبت سے بچانے کے لیے آپ کہیے نہیں، ایسی تو چیز اس میں نہیں ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھے اس کی برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس آدمی کا منہ پکڑ لیں، اس کی زبان پکڑ لیں، کہیں کہ نہیں، یہ بات تو آپ بالکل ہی غلط کر رہے ہیں، کر کے اس طرح
اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، دینی بہن بھائیوں کو ڈیفینڈ کرے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی کسی کے پیچھے کسی کی غیبتیں کرے اور دوسرا اس کا بھائی بہن بچائے نہیں۔ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی مومن مومن کے لیے کیا ہے، برکس کی طرح ہے، جیسے پتھر یہ برکس نہیں ہوتی آپس میں جوڑ کے ہم دیوار بناتے ہیں، چنتے ہیں۔ یشد بعضہ بعضا یعنی کہ برکس کو آپس میں جب ہم پتھروں کو جوڑتے ہیں سیمنٹ کے ذریعے سے، تو جوڑ جوڑ کے ایک بڑی اسٹرانگ سی دیوار بنا دیتے ہیں۔ تو پہلے اگر برکس کھڑے کر دیں بغیر سیمنٹ لگائے یوں ہی، تو اس کو ایک دھکا ماریں گے دھم سے گر جائے گی نا، وہ دھڑام سے گرے گی پوری دیوار، دیوار تو نہیں چن پائے گی۔ اس لیے کیوں؟ کیونکہ اس میں سیمنٹ ہم نے لگائی نہیں۔ جب آپ سیمنٹ اس میں لگا دیں گے اور اسٹرانگ ڈال کے اس میں پانی چھڑکیں گے، ڈرائی ہو جائے گی، تو اب جب وہ مضبوط دیوار بن گئی پوری چن دی، تو اب کیا اس کو مارا جائے گا ہاتھ سے، ہتھوڑی سے یا کچھ، تو کیا وہ دیوار گرے گی؟ نہیں گرے گی۔ تو ٹھیک بالکل اسی طریقے سے اخوہ فی اللہ ہے۔ اخوہ فی اللہ کیا کہ مسلمان اگر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کریں گے، اللہ کے لیے دوستی کریں گے، سیمنٹ جو بیچ میں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف، مسلم امہ ایک دوسرے کے لیے، یعنی بہن بھائی، چاہے دوست یار، چاہے ملک، ایک ملک دوسرے ملک کے لیے، اسلامی ملک، آپس میں یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہ بنائیں گے اور نہیں بنائے، اپنے کو فرقوں میں نہ بانٹیں، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث اس طرح نہ بانٹیں، بلکہ سب مل کے اگر اخوہ فی اللہ کی دیوار سیمنٹ کی طرح لگا دیں گے، تو کیا ہمیں کوئی یہود نصارہ ہنود کوئی ہمیں مار کے گرا سکتا ہے؟ نہیں گرائے گا، گرا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنے کو اونچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نیچا، دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ دنیاوی امور میں بھی ڈیگریڈ کریں گے، کوئی مدد نہیں کرتے، اچھے و برے حال میں بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، آگے بڑھ جاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، کوئی وہ نہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے میں بھی اپنی عبادت کی فکر کرتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھے اپنا کر رہے ہیں۔ اور جیسے وہ بستی والے بنی اسرائیل کے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، کہ وہ جب وہ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ عبادت میں یہ تو ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ تو اپنا بیٹھا خانقاہ میں صرف عبادت ہی کرتا رہتا ہے، اب اس بستی پہ جب کریں گے ہم عذاب نازل، اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب نازل کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر وہ بھی مر جائے گا، عبادت اتنا عابد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا حکم ہوا؟ جاؤ سب سے پہلے اسی پہ پلٹ دو بستی، اس لیے کیونکہ اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، اس نے کبھی روکا ہی ٹوکا نہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو نا۔ اخوہ فی اللہ کا حق ہی یہ ہے کہ ہم جب دیکھیں برائی کو کسی کو کرنے کو، تو بڑھ کے اس کو روکیں۔ ہم جب دیکھ رہے ہیں یہ ہر وقت فلمیں دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ تو آپ اس کو جا کے کہیں کہ دیکھو امر بالمعروف کا کام کریں، اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سے روکا ہے تو رک جاؤ، اور نیک کام نہیں کر رہا ہے تو کہیے امر بالمعروف کریں، نماز پڑھو، یہ اس کی پوچھ ہوگی تو سب سے پہلے۔ تو یہ تمام نصیحت کرنا ہم لوگوں کا یہ فرض ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شروط کیا ہے اخوہ فی اللہ کی، کن لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، ہے نا۔ سب سے پہلے ہم جب دوستی کریں، کوئی پیمانہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے کو دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے اخوہ فی اللہ خالصتاً للہ ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے، دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا اسٹیٹس بڑھا دے گا، یا کسی کی خوبصورتی، اس کا حسن دیکھ کے اتنی اچھی دوست، اتنا اچھا وہ ہمارے ساتھ رہے گا، یا کوئی بہت مال دولت اسٹیٹس والا ہے، اس کے مرتبے کی وجہ سے ہم بھی اس کی گاڑیوں میں گھوم لیں گے، یا کوئی ڈائریکٹر ہے کمپنی کا تو اس سے دوستی کرو تاکہ وہ ہماری پوسٹ کو اور اونچا کر دے۔ تو مطلب اس طرح کی نہیں دوستی ہو، یہ اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے۔ جب امیر و غریب کی تفریق کے بغیر، کوئی تفریق نہیں کریں آپ، اور دوستی سب سے کریں، سب سے وہ اللہ کے لیے پیار کریں گے، تو وہی شروط اخوہ فی اللہ میں آئے گا۔ اور یہ ہوگا کون؟ متقی اور مومنین جو ہوتے ہیں وہی ایسی دوستی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سنت کا اتباع کرتے ہیں اور بدعت سے، اہل بدعت سے بچتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، حدیث سے پتہ چل گیا ہمیں، تو جو اس کی فالو کریں گے نا، وہی اخوہ فی اللہ کا، وہیں انہی کی دوستی کہلائے گی وہ۔ اور جو اہل بدع ہوں گے، ان سے دوستی کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہیں گے آؤ ہمارے یہاں میلاد میں آ جاؤ، آؤ ہمارے یہاں سوا لاکھ کا آیت کریمہ ہو رہا ہے، ہم بھی تو عبادت کر رہے ہیں نا۔ وہ ایسی ایسی نئی نئی بدعتیں کریں گے دین میں، اور اس میں آپ کو مشغول کر دیں گے۔ ہم رات دن آج دیکھیں
ربیع الاول آ گیا تو اس میں وہ پورے شہر میں لائٹیں لگا دیں گے، پیسہ ضائع کریں گے، کہیں بریانی پک کے بانٹ رہے ہیں، کھیر بن رہی ہے، تو یہ محرم ہے، کتنے کتنے یعنی ہر مہینے میں ایک نئی عبادت اپنی طرف سے نکال لی۔ یہ کیا ہوگا؟ جوہر بالدین، دین سے جو جاہل ہوتے ہیں نا وہ یہ سب کام کرتے ہیں۔ وہ جو علماء دین اصل ہوں گے نا وہ تو آپ کو روکیں گے، وہ ہمیشہ ہر بدعت سے روکیں گے، وہ بتائیں گے صحیح، لیکن ہمیشہ دل میں بری بات نہیں رکھا کریں کہ یہ کوئی عالم آپ کو بتا رہا ہے نیک بات تو آپ سنیں، تو یہ دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے، پہلے ہی سے دلوں میں برائی اس کے لیے نہیں ڈالیں، آپ اس کی صحیح بات دیکھیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے، آپ کی آخرت بنانے کے لیے کر رہا ہے، تو آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو اسی کی بات سننی ہوگی تاکہ آپ کی آخرت بھی بنے، دنیا بھی بن جائے۔ تو ہمیشہ جو دینی بہن بھائی ہوگا نا وہ ہمیشہ جو آپ کی خیر میں مدد کرے گا اور آپ کو برائی سے روکے گا، اس سے آپ ضرور دوستی کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف نصیحت کرتا ہے، اور ایسی ہی دوستی اصل دوستی ہوتی ہے، ایسی ہی دوستی پکی دوستی ہوگی، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے، المومن مرآۃ المومن۔ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ ڈھونڈنے جاتا ہے تو کہتا ہے اس کے دوست یار کو دیکھ لو، تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ لڑکا جو ہے گندی صحبت میں رہ رہا ہے تو پھر اس کو رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے نا کہ ایک دوسرا مومن مومن کا آئینہ ہے، جو برے ہوں گے برے کا آئینہ ہوں گے۔ تو اسی طرح ہم جب دوستی کریں دیکھیں واقعی یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اچھی صحبت والے، تو انہی کو اپنا دوست بنائیں۔ پھر اس کے وسائل دیکھیں کہ تقویت کس سے پیدا ہوتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ ہم کریں گے تو اس سے ہماری دوستی اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اخوہ فی اللہ ہوگی۔ تو کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی طریقہ بتایا ہے ہمارے نبی نے؟ تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں اور یاد ہوگا شاید آپ لوگوں کو، پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ نا کہ یہ دیکھیں یہ نصارہ کتنے پیار سے کہتے ہیں آئی لو یو مام، آئی لو یو ڈیڈ، صبح ہوئی شام ہوئی اپنے ماں باپ کو اپنی محبت دکھا رہے ہیں، یا پھر مدرس ڈے منا لے رہے ہیں، یا فادرس ڈے سال میں ایک دن ہو۔ اسلام تو کہتا ہے ہر وقت مدرس ڈے ہے، ہر وقت فادرس ڈے ہے، کہ ان کی عزت ہر لمحہ کرنی ہے، اور دوستی اور محبت اپنے بچوں سے، اپنے دوست یا اسلامی دوستوں سے ہر وقت کرنی ہے۔ تو وہ ان کے کہہ دینے سے نہیں ہو گیا آئی لو یو، آئی لو یو کہنے سے ہوگا، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ کہا کہ میں فلاں شخص کو میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تم نے کیا ان کو بتایا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں بتایا، بس دل میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جاؤ اور کہو، اور جا کے کہو احبک فی اللہ۔ تو انہوں نے جا کے ان سے کہا احبک فی اللہ، میں آپ کو اللہ کے لیے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے کیا جواب دیا؟ احبک اللہ الذی احببتنی لہ، اللہ بھی تمہیں پیار کرے جس کے لیے تم نے مجھے پیار کیا۔ آپ دیکھیں کتنی پیاری سی بات ہے، یہ نہیں آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو ٹو، اور یہ وہ سب باتیں نئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا تھا، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، ہر ایک کو کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے آج بھی میں آپ سے دوبارہ کہوں گی انا احبکم فی اللہ، میں آپ سب کو اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہی کہیں احبک اللہ الذی احببتنی لہ۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اخوہ فی اللہ کے اس میں شامل کرے، اور ہماری محبتوں کو اپنے لیے خالص کر دے۔ اچھا، اب اس کو بڑھانے کے لیے اخوہ فی اللہ کے اور بھی کیا ہوتے ہیں؟ پہلی تو چیز آپ نے کسی سے کہہ کے بتا دیا کہ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، یہ ہو گیا۔ دوسری کیا چیز ہے کہ جب وہ کبھی آپ کے دینی دوست ملاقات کرنے کے لیے آپ آئیں تو آپ ان سے مسکراتے ہوئے اچھے خوشی والے چہرے سے ملیں، منہ بسور کے نہیں کہ آیا کہاں سے آ گیا یہ دینی دوست، جلدی جائے تو گھر خالی ہو، میں اپنا کام کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی آتا ہے تو آپ اس سے خوشی سے، اپنے دوستوں سے جو اللہ کے لیے آئے ہیں نا ان سے آپ خوشی سے پیار سے ملیں، اور جب مصافحہ کریں جب آئیں نا تو ان سے آپ گرمجوشی سے ہاتھ ایسے ملائیں، بہت زیادہ پیار سے، زیادہ دنوں کے بعد آیا تو معانقہ بھی کریں، جو کہ گرمجوشی سے گال ایسے ملا کے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو، دیکھا ہوگا آپ نے عرب ممالک میں تو بہت ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں بھی اب ہونے لگا ہے۔ تو مصافحہ اور معانقہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے اخوہ
پھر اللہ کے لیے جو دوستی ہے نا، اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کام کرتے رہنا چاہیے کہ زیادہ ٹائم پہ اگر کسی سے ملنا. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طرح سے ہلکے سے ہاتھ ملاتے ہیں جیسے کہ کوئی بیماری اس کی لگ جائے گی، ہاتھ کو ٹچ کیا اور آگے بڑھ گئے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے. جب آپ سے کوئی ملتا ہے، بعض کو دیکھا ہے بہت گرم جوشی سے دیکھے ملتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ چھوڑتے ہی نہیں. اب ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اتنا کریں درمیانی طریقے پہ کہ جب ملے تو گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں، تاکہ فیلنگ ہو دل کے اندر، احساس. آپ کو پتہ ہے سینسری آرگنز پورے اسکن میں ہوتے ہیں نا. ایک دوسرے سے جب انسان مسافہ کرتا ہے، اس کے صرف ہاتھ ملانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت اور کتنا پیار اور کتنی دوستی ہے. تو ہمیشہ جب سلام کریں، مسافہ کریں، تو ملاقات کے وقت اس کا خیال رکھیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہے اکثر دینی دوستوں کے کو آپ ملیں اور کہ السلام علیکم، تو وہ کہتے ہیں میں آئی نو یو. یعنی آپ کو یہ ضرورت پڑتی ہے پوچھنے کی کیا میں آپ کو جانتا ہوں کہ میں آپ سلام کروں؟ نہیں، ہمیں تو سلام یہ کرتے رہنا چاہیے دینی بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے لیے. اچھا اپنے دینی بہن بھائیوں کے دوستوں کے گھروں میں آنا جانا بھی چاہیے، اور پھر فون پہ کانٹیکٹ کر لیں، طبیعت پوچھ لیں، خیریت پوچھ لیں، کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کی غمی میں آپ بھی غمگین ہو، اس کی خوشی میں آپ بھی خوش رہیں. یہ نہیں کہ کوئی غمگین ہے وہ اور آپ اپنے چمک دھمک کے کپڑے پہن کے وہاں جا کے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. نہیں، اس کے غم میں آپ بھی غمگین ہو. اس کی خوشیاں ہیں تو آپ اپنا رونا دھونا، اپنی مصیبتیں لے کے نہیں پہنچ جائیں. آپ اپنی مصیبتیں جب ایسا وقت ہو تو اس وقت اس کو ڈسکس کر لیں، ہے نا. یہ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم لوگ بالکل بے فکر ہو گئے، کسی چیز کا نہ خیال کرتے ہیں. اچھا ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیسے کریں گے؟ وہ بھی وہی سیکھیں گے ماں باپ سے نا. تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق تحفہ بھی دینا ہے. شادی بیاہ بھی کرنی ہے تو کسی پہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے. جو بھی آپ کسی کے یہاں تحفہ دے سکتے ہیں تو آپ ادھار لے کے نہیں اٹھا کے تحفہ دیں گے، آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے. اور کسی کے تحفے پہ کسی کو ہنسنا یہ تو اور گناہ کی بات ہے. آپ کسی کو لفافے میں چاہے آپ 10 روپے کر سکتے ہیں 10 دیں، 1000 دیتے ہیں 1000، لاکھ دے سکتے ہیں لاکھ دیں. کسی سے کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. کسی کو بھی یہ نہیں کہ اس نے اتنا دیا ہے تو ہمیں بھی اتنا دینا ہے. اس نے مطلب یہ تو پھر عجیب بات ہو گئی، بزنس ہو گیا نا. پھر تو کوئی دینی دوستی نہیں ہوئی نا. کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ بوجھ ڈال کے آپ ہمیں اوپر خاطر کریں، تواضع کریں، پھر ہم آپ کے گھر آئیں گے تب ہم اپنی دینی دوستی کریں گے، پھر ہم آپ کے یہاں آ کے درس دے دیں گے، پھر ہم آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ چھوٹی سی چیز بھی دے سکتے ہیں. آپ کسی کی شادی بیاہ پہ آپ قرآن کا تحفہ دے سکتے ہیں، دینی کتابوں کا تحفہ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا بڑا دیا. مدینہ کا آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کے لیے کہا، لوگوں نے لا کے اتنا سونا اور اتنا چاندی اور کپڑے اور مال دولت سے لاد دیا پورا مدینہ میں. تو ایک صحابی آئے تو انہوں نے اپنی محنت کی چند کھجوریں لا کے اس پہاڑ کے ڈھیر کے اوپر ڈالا تو لوگ ہنسنے لگ گئے کہ یہ دیکھو ذرا ان کو، یہ صدقہ کر رہے ہیں ہم لوگ کے یہاں پہ سونے اس کے اوپر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی یہ چند کھجوریں اس پورے سونے کا پہاڑ، یہ جو دولت اور مال دولت تم لوگوں نے دیا، اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں. تو اس لیے کبھی نہیں سوچا کریں کہ ہم اللہ کی نظر اس میں ہم 1 روپیہ دے رہے ہیں یا یہ چند ٹکے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے اللہ کی نظر سے. اللہ جانتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کس کو اجر دینا ہے. بعض اوقات کروڑوں جو خرچ کرے گا اس کو بھی وہ نہیں ملے گا کہ جو آپ کے 1 روپے کے صدقے سے مل جائے گا. تو اس لیے اپنی اہمیت، جو اللہ نے جس کو جو اسٹیٹس دیا ہے نا اس پہ راضی رہیں، مطمئن رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کسی کا مذاق کسی کے چھوٹے بڑے تحفے پہ نہ کریں. اور جو بھی ہے اپنے دینی بہن بھائی کی لیے علانیہ بھی اس کے حق میں دعا کریں، پیٹھ پیچھے بھی دعا کریں، ہاتھ پاؤں سے بھی کام آئے. کوئی بیمار ہے جا کے اس کی خدمت کر دی، اس کا گھر صاف کر دیا، اپنا چپ چاپ سے چھپا کے لفافے میں اس کو پیسہ دے دیا، مدد کر دیا بغیر کسی کو بتائے. تنہائی میں بھی اس کو نصیحت بھی کریں، اس کو دعا بھی دیں، اس کو پیسے بھی دیں، اور اس کی وہ کریں بغیر کسی کو خبر ہوئے، سوائے آپ کو پتہ ہو، آپ کے اللہ کو پتہ ہو. تب پھر قیامت میں یہ سارا کچھ ملے گا اجر. تو وہ آپ کے دینی اخوہ فی اللہ کا یہ وسائل ہوتے ہیں جن سے
حق ادا آپ کرتے ہیں دینی بہن بھائیوں کا، اللہ کی نظر میں اس کی بے انتہا اس کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب قبول ہوگا۔ ہم لوگ اس کو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے ثمرات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو لوگ دنیا اور آخرت میں یہ کرتے ہیں اخوہ فی اللہ، اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالی حلاوت الایمان کا مزہ چکھائے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دین کی حلاوت، جو ایمان کی جو مٹھاس ہوتی ہے نا، وہ دنیا میں بھی چکھا دے گا۔ 3 لوگوں کو حلاوت ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ وہ کون ہے 3 لوگ؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیار کرے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ 3 لوگوں کو جو کہ دنیا میں پیار کرتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، اپنے مقصد سے اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے۔ دوسرے وہ لوگ جو کہ کسی انسان کو یہ دیکھیں کہ جیسے وہ خود نہیں اپنے لیے، جیسے کہ پوجا کر رہے ہیں نا، کوئی لوگ قبروں پہ جا کے کر رہے ہیں، دنیا کی آئیڈل ورشپر کی طرح نہیں کر رہے ہیں مورتی رکھ کے، لیکن لوگوں کو پوج رہے ہیں کہ یہ بہت اسٹیٹس والا ہے، اس کی بہت زیادہ عزت کرو، اور تو وہ نہیں کر رہے ہیں جو لوگ نا، تو ان کو بھی ملتا ہے حلاوت ایمان۔ جو کفر میں جانے کی طرف واپس جانے سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کی جاتی ہے، یعنی وہ شخص جو کہ اتنی زیادہ نفرت کرے کہ پوجا کرنا یا کفر پہ جانا یا قبر پہ جانا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنا، تو وہ کریں گے تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمان کا مزہ ضرور چکھاتا ہے دنیا میں۔ اور دوسرا کون؟ اچھا، اور پھر وہ لوگ جو 2 لوگ اللہ کے لیے ان کے لیے محبت واجب ہوتی ہے، کن کو؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واجبت محبتی، جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی حدیث، واجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبادلین فیہا، یعنی کہ میری محبت واجب ہو گئی کس کے لیے؟ جو کہ متحابین فیہا، یعنی محبت کرتے ہیں کس کے لیے؟ میرے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے متجالسین، جو قریب بیٹھتے ہیں، جلسہ ان کا جلوس کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے جیسے قریب بیٹھے ہوئے کسی محفل میں جا کے، متجالسین فیہا، جو صرف میرے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ چلو آؤ بیٹھتے ہیں فلاں کے پاس، بعد میں اپنی بزنس کی باتیں کر لیں گے، ایسا نہیں۔ جو صرف اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ہی پیار کرتے ہیں، اور متبادلین، اور تحفہ تحائف بھی دیتے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کو کوئی ان کا فکر نہیں ہوتی ہم کس کے لیے دے رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کہ اللہ کے لیے صدقہ بھی کرتے ہیں، قریب ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں ذکر کی محفلوں میں، اور ہدیہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی پیار سے لقمہ بھی کھلاتے ہیں، غریب ہیں تب بھی، تو وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کہاں ان سب چیزوں کا وقت ہے؟ آج تو ہم بیوٹی پارلر میں گھنٹوں لگا دیں گے، سنیما مووی دیکھنے میں گھنٹوں لگا دیں گے، بزنس کی باتیں کرنے میں گھنٹوں لگا دیں گے، لیکن یہ کام جو ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے پیار کرنا اور بیٹھنا اور محبت سے انہیں کھلانا پلانا، یہ سب کچھ کرنے کا وقت ہی نہیں رہتا۔ سب کہتے ہیں ہم تو بہت مصروف ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن وہی لوگ جو دنیا میں آج یہ سب کر رہے ہیں اخوہ فی اللہ، وہی دیکھیے گا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان کو یہ فائدہ ہوگا، یہ دنیاوی فائدے کے بعد پھر آخرت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا اینا متحبین بجلالی الیوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے پیار کرتے تھے؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج ہم ان کو اپنے عرش کے سائے تلے سایہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سوا نظر پہ سورج ہوگا، تو وہ پھر ان میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے۔ پھر ان کے چہرے جو ہوں گے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نور سے چمک رہے ہوں گے، قیامت کے دن دور سے آپ پہچان لیں گے، نور کے منابر ہوں گے، ممبر ہوں گے بہت سارے، بہت اعلیٰ مکان پہ، اونچی اونچی جگہ پہ وہ کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے نور سے،
پھر ایسے ہی اخوہ فی اللہ کرنے والے شفاعت کروائیں گے، وہ مومنین ایک دوسرے کی اللہ کے حکم سے قیامت کے دن ایک دوسرے کی شفاعت کرائیں گے۔ وہ ان کا دنیا میں دوست تھا، وہ کہیں گے کہ وہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ ان کو کہا جائے گا دیکھو وہ جہنم کے اس درجے میں، جاؤ جا کے لے آؤ اپنے دینی دوست کو۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ ان کو گرانٹ کر دیں گے، شفاعت کرنے کی اتنا پاور دے دیں گے کہ جاؤ تم لے آؤ، ہم اس کو معاف کر دیں گے تمہاری، کیونکہ تم نے دنیا میں نیک عمل کیے تھے اور وہ تمہارے ساتھ تمہاری مدد کرتا تھا، تو جاؤ اپنے اس دوست کو جہنم سے نکال لو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم لوگ بھی جا کے ایک تو ہماری مغفرت اور ہم اپنے دینی بہن بھائیوں کی شفاعت کرنے کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اور جو لوگ دنیا میں مقصر نقص جن کے اندر ہوتا ہے، دین میں نقص ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہوتے نا، تو وہ ایسے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو ان کی مطلب خود تو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ پیار کرتے ہیں مجاہدین و مومنین سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ اپنے پیسوں کو لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ہاتھ پاؤں سے تو نہیں کر پا رہا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں جو بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھا کے مجاہدین کو بڑی بڑی رقمیں دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، مومنین کو دیتے ہیں وہ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کا گھر بنا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ تو بڑی بڑی چیریٹی کے اس میں پیسے اپنے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر ہم لوگ کو کسی میں بھی قبول کر لے۔ نصر اللہ بسنا معہوم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ المرء مع من احب کی انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن کے ساتھ وہ دنیا میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو ہم اخوہ فی اللہ کرنے والوں ہی میں ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے بھیجتے جا رہے ہیں یہود نصارہ میں، کوئی کینیڈا جا رہا، کوئی آسٹریلیا جا رہا، کوئی امریکہ جا رہا، اور پھر وہاں کے ماحول میں رہتے رہتے شروع میں تو اپنے ملک کا، اپنے ماں باپ کا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر اثر، پھر وہیں جا کے اسی ماحول میں ڈھلتے ڈھلتے پھر ان میں رنگ میں رنگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھر نہیں کر پاتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے نا، تو اس اثر کی وجہ سے وہ پھر برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی ماحول میں جا کے بہت سے لوگ اچھے ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر، بالکل فیو پرسنٹیج ہیں جو اچھے نکلتے ہیں، میجورٹی جو ہے ماحول کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے سب خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اخوہ فی اللہ زیادہ زیادہ کریں، اخوہ فی اللہ سے ہی ایمان کی لذت حاصل ہوگی انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے نجات ہوگی۔ تو ان تمام آیات سے ہم سبوں کو یہی اسی بات کا سبق ملتا ہے کہ بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے اور بغیر اللہ کے ڈر کے اخوہ فی اللہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنا اندر اس چیز کو ضرور پیدا کریں، جیسا کہ آیت میں تھا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کی اخلاء قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو سوائے متقی لوگوں کے اور کوئی ایک دوسرے کا دوست نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی طرح بغیر ایمان کے بھی اخوہ فی اللہ نہیں ہوتا، جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اس کی صرف بے شک مومن ہی ایک دوسرے کے اخوہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھائی جو اخوہ فی اللہ ہوتی ہے صرف مومنین آپس میں کر سکتے ہیں، یہ کفار کے ساتھ مومن کی دوستی نہیں چل سکتی بالکل بھی۔ اسی طرح سلام پھیلانے والوں سے بھی اخوہ بڑھتی ہے، تو بغیر جان پہچان کے بھی ایک دوسرے کو ضرور سلام کیا کریں، کیونکہ قرآن کی آیت سورہ نساء کی آیت 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی کہ جب بھی تم کسی کو سلام کرو اس کو بہتر اچھے طریقے سے دو، یا تو برابر ایکول سلام کا دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کسی نے کہا تو آپ پہلے السلام علیکم کہا تو آپ بھی یا تو اتنا ہی کہیں یا ساتھ میں ایڈ کر دیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر کریں۔ تو مسلمان پہ حقوق تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ 6 حقوق ہوتے ہیں، کہ سلام کا جواب دینا بہتر طریقے سے دیا جائے، دوسرا مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے آپ کا دینی بہن بھائی اس کو دیکھیں، چھینک آئے تو اس پہ الحمدللہ کوئی کہے تو آپ فوراً جواب دیں یا رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ
تم پہ رحم کرے۔ پھر کوئی دعوت پہ بلائے تو چاہے آپ کا غریب دوست ہو یا امیر دوست ہو، اس کی دعوت ضرور قبول کریں اور ضرور جائیں کھائیں، کیونکہ اس کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بلا کے جو جتنا بھی رکھ رہا ہے آپ اس کی تعریف کر کے کریں۔ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کہیں، اس کو فیل نہیں ہونے دیں کہ اس نے کوئی کم چیز آپ کے لیے دعوت پہ رکھی ہے۔ اسی طرح کوئی نصیحت آپ سے مانگے تو ضرور نصیحت دیں، جیسا کہ ہے نا ہمارے دین میں حدیث میں کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی کوئی کہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو آپ ضرور، آپ کو ایک آیت بھی پتہ ہے تو بتا دیں۔ جیسے کہ اب میں کہتی ہوں کہ اب میں ختم کری ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں اور کریں، تو پھر بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے کہ کوئی نصیحت مانگے تو ہم نصیحت ضرور کریں جو ہمارے علم ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح علم ہم سے آپ سب تک پہنچائے اور آپ سب اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود عمل کروں پہلے، میرے اپنے بچے، اپنا خاندان، اس کے بعد پھر ہم آپ سب کو بھی کہیں اور آپ سب بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں ہی میں شامل کرے۔ عالم بے عمل کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں سب سے نیچے جائے گا۔ تو اللہ صلی اللہ سے دعا کریں میری ہمت و قوت کے لیے بھی کہ میں اس کام کو وہ کنٹینیو رکھ سکوں۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا، یعنی یہ مردوں کے لیے تو لازم ہے، پہلے تو عورتیں بھی جاتی تھیں لیکن چونکہ عورتیں چیختی پکارتی روتی دھوتی بہت زیادہ ہے تو وہ نہ ہی جائے تو بہتر ہے، گھر ہی میں رہیں۔ لیکن مردوں کو ضرور جانا چاہیے، جس کا پتہ چلے جنازہ اٹھ رہا ہے تو جائیں، کیونکہ اس سے اخوہ فی اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، مفسدات ہوتے ہیں اخوہ فی اللہ کے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے دنیا میں لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑا لگانا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے کسی کا، طنز کر رہا ہے، طعنے دے رہا ہے، بات بات میں کوئی اشارے سے کر رہا ہے، غیبہ و نمیمہ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں، ہنسی مذاق اڑانا۔ صرف آٹے میں نمک جو ہوتا ہے، جیسے نمک ذرا سا ڈالا جائے تبھی تو آٹا کھایا جائے گا، زیادہ بھر دیں گے تو کھایا جائے گا نہیں۔ اسی طرح کسی کا آپ مذاق، وہ ہنسی کہ نہیں میں تو صرف جوک کر رہا تھا، میں نے کوئی سیریس تھوڑی ہوا، اور دوسرا آدمی رو رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آٹے میں نمک کے جتنا اتنا وہ مزاح جائز ہے، اس سے آگے نہیں، بس اس کے بعد آپ جو کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اس پہ، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بھی غیبت کرے وہ بھی ظلم ہے، اس کو بھی آپ اپنے دینی بہن بھائی کو اس سے ڈیفینڈ کریں۔ تو آج جتنی بھی اتنی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو جو کہا ہے میں نے اپنے سادے طریقے میں، ہمارے اپنی دل کی گہرائی سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کی گہرائی میں اتار دے اور آپ سب عمل کرنے والے بن جائیں، اور کسی کا بھی عمل کسی کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آ سکتا ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی محفل کے تمام اجر سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام جتنی ہم نے آج خیر کی باتیں کی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور شر جو ہے میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين يا رب العالمين۔